السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل سب سے پہلے جی لگا کر بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، یہ بابرکت اور بامقدس مہینہ جسے ہم اور آپ ربیع الثانی کے نام سے جانتے ہیں، اور عرف عام میں اسے 11ویں والے مہینے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کی آج 21ویں تاریخ ہے۔ آج میں مختصر طور پر سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے ذہن نشین کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ کیا وصف ہو سکے گا رقم غوث پاک کا، کیا وصف ہو سکے گا رقم غوث پاک کا، ہے اولیاء کے سر پہ قدم غوث پاک کا، ہے اولیاء کے سر پہ قدم غوث پاک کا، اور ان کے تصرفات کا عالم نہ پوچھئے، ان کے تصرفات کا عالم نہ پوچھئے، چلتا تھا قسمتوں پہ قلم غوث پاک کا۔ اور شاعر آگے کہتا ہے کہ چوروں کو بخشتے تھے وہ ابدال کی سند، چوروں کو بخشتے تھے وہ ابدال کی سند، اس سے سوا بھی کیا ہو کرم غوث پاک کا۔ حضرات، میں ان تین اشعار جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم جس عظیم شخصیت کے تذکرے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ یہ تو وہ شخصیت ہے کہ ابھی ان کی آمد بھی نہیں ہوئی ہے کہ اولیاء اللہ ان کے آنے کے مزدے اور خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ کبھی حضرت جنید بغدادی نے ان کے آنے کی خوشخبری سنائی، تو کبھی دیگر اولیاء کرام نے ان کے آنے کی مسلسل خوشخبری سناتے رہے۔ میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کا جو مقدس محبوب بندہ ہوتا ہے اس کی کیا شان ہوا کرتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے۔ آج تو یوں تو ہر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بتاتا ہے اور
لوگوں کی نگاہوں میں بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوا کرتی ہے. سب سے پہلے تو آپ اسے ذہن میں بسا لیجئے, اس کے بعد آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی ولی ہوتا ہے وہ کبھی جاہل نہیں ہوتا ہے. اللہ اسے ہی اپنا ولی بناتا ہے, اسے ہی اپنا دوست بناتا ہے جسے وہ علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. تو اب یوں کہہ لیا جائے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں عالم ہوتا ہے, ہر حال میں عالم ہوتا ہے. اور جو عالم ہوتا ہے وہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو. عالم کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن ولی کے لیے ہر حال میں عالم ہونا ضروری ہے. وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ عالم نہ ہو. اور ایک چیز اور میں بتا دوں, آج میں جس کی ولایت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں یہ تو ولیوں میں وہ شان رکھتا ہے کہ جب تک وہ شخص اپنا قدم کسی کے کاندھے پر نہ رکھ دے اللہ اسے ولایت بھی نصب نہیں کرتا ہے. اسی لیے شاعر یہ کہتا ہے کہ کیا وصف ہو سکے گا رقم غوث پاک کا, ہے اولیاء کے سر پہ قدم غوث پاک کا. یعنی کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا ہے, کوئی شخص اللہ کا محبوب بندہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ غوث اعظم کے چشمہ رحمت سے کوئی چھینٹا اپنے اوپر نہ لے لے اور سرکار غوث اعظم کا قدم اپنے وہ کاندھے پر نہ رکھ لے, اللہ اسے ولایت بھی نصیب نہیں کرتا ہے. تو ولی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم کو اپنے سروں اور اپنے جو ہے کاندھے پر جگہ دے, تب اللہ اسے ولایت نصیب فرماتا ہے. اور آپ دیکھیے ایک عام عالم اور ایک ولی میں فرق دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے. ہم نے آپ سے یہ کہا کہ ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ عالم نہ ہو, لیکن عالم یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی ہو. شاعر کہتا ہے کہ چوروں کو بخشتے ہیں وہ ابدال کی سند, چوروں کو بخشتے ہیں وہ ابدال کی سند. اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے, بہت عظیم بات میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو, اس لیے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ولی کون ہوتا ہے اور ایک عالم کیا ہوتا ہے. دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی حافظ ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی قاری قرآن ہوں, اور اللہ کے فضل و کرم سے میں عالم دین ہوں, فاضل دین ہوں. اور میرے علاوہ بھی اللہ نے بہتوں کو عالم بنایا, حافظ بنایا, قاری بنایا. لیکن بہرحال اس کائنات میں جتنے بھی حافظ و قاری ہیں, جتنے بھی عالم و فاضل ہیں, ان سے ذرا پوچھ لیا جائے کہ صاحب آپ حافظ کتنے سال میں بنے. جو عالم بنا ہے ان سے ذرا پوچھ لیا جائے کہ صاحب آپ بتائیے آپ عالم کتنے سال میں بنے. کوئی مفتی صاحب ہوں تو ان سے تھوڑا پوچھ لیا جائے کہ صاحب بتائیے آپ مفتی کتنے سال میں بنے. بہت اگر ذہین ہوا, اعلیٰ قسم کا اگر وہ اپنی ذہن رکھتا ہو تو وہ کہے گا بھائی 2 سے 2.5 سال میں حافظ قرآن ہوا. بھائی قاری کتنے سال میں بنے تو وہ کہے گا بھائی قاری قرأت کی 2 طرح کی تعلیم ہے, ایک کو قرأت حفظ کہتے ہیں اور ایک کو قرأت سبا کہتے ہیں. تو قرأت حفظ جو عام طور پر ہمارے اس علاقے میں جو قراء ہیں اکثر و بیشتر وہ سب قرأت حفظ والے ہیں. یعنی 2 سال کی تعلیم حاصل کیجئے اور سند لیجئے اور آ جائیے, آپ ہو گئے قاری قرآن. تو 2 سال اس میں بھائی عالم کی کتنا ٹائم لگتا ہے تو آپ ان سے پوچھئے گا تو وہ کہیں گے کہ بھائی 8 سال جب ہم پڑھتے ہیں تب مجھے جو ہے عالم کی سند ملتی ہے. مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے مفتی صاحب آپ, تو وہ کہیں گے بھائی عالم کی پڑھنے کے بعد فضیلت کرنے کے بعد 2 سال اور لگانا پڑتا ہے.
تو یوں کہہ لیجئے کہ 10 سے 11 سال میں وہ مفتی بنتے ہیں. اتنا ٹائم لگا تو ہم حافظ و قاری عالم و فاضل اور مفتی بنے. اس سے کم میں کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ ہے عالم کی شان کہ وہ خود بھی عالم بنے تو 8 سے 9 سال میں، خود بھی مفتی بنے تو 8 سے 9 سال میں، حافظ بنے تو 2 سے 2.5 سال میں، قاری بنے تو 2 سال میں. اتنے ٹائم. اور جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی عالم ہیں. تو جتنے سال میں انہوں نے پڑھا اتنے ہی سال میں پڑھایا، اتنے ہی سال میں پڑھایا. اب مجال نہیں ہے کہ وہ 8 سال سے جو ہے 2 سال میں اسے عالم بنا دیں. مجال نہیں ہے کہ وہ انہیں 5 سال میں مفتی بنا دیں. نہیں، جیسے پڑھا ویسے ہی پڑھایا. جتنے سال میں پڑھا اتنے ہی سال میں پڑھایا. یہ ہے عالم کی شان. اس لیے میں کہتا ہوں صرف عالموں سے خدا را اللہ کے ولیوں سے الجھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے ولیوں سے موازنہ اور مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرو. اس لیے کہ جب اللہ کے ولیوں سے تم موازنہ کرو گے تو نہ تمہاری دنیا آباد رہے گی نہ آخرت آباد رہے گی. ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں 8 سے 9 سال، 10 سے 11 سال میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، تب جا کر کے کہیں عالم دین ہوتے ہیں. لیکن سنو، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں آنے والا جب آتا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتے ہیں. اور ایک بات اور میں یہاں پہ کہوں گا کہ بڑے مدرسے میں آپ جائیے، سوچیے میرا ایڈمیشن ہو جائے تو وہ پوچھیں گے کہ کتنا پڑھ کر کے آئے ہو، ناظرہ پڑھنا جانتے ہو، ابتدائی کتاب تم پڑھے ہوئے ہو، فارسی آمد نامہ وغیرہ. اگر یہ کچھ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تب ایڈمیشن ہوتا ہے. اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں میں تو نہ املا جانتا ہوں نہ میں نے کوئی ابتدائی تعلیم پڑھی ہے، تب وہ مولانا کہیں گے پھر اس مدرسے میں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ پہلے جا اپنے بستی کے مکتب میں جا کر کے وہاں کے امام صاحب سے پڑھ، جب کچھ پڑھ لے تب اس مدرسے میں آ. اور یہ ہے عالموں کی شان. میں بار بار آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ رہا ہوں. آج کے اس پرفتن دور میں انسان کے ذہن کو مفلوج بنانے کی ناپاک کوشش چل رہی ہے. ایک عالم اپنا موازنہ اللہ کے محبوب بندوں سے کرنے جا رہا ہے. ایک عالم دین اپنا مقابلہ اللہ کے محبوب بندوں سے کرنے جا رہا ہے. ارے ایک اللہ کے ولی میں اور ایک صرف عالم میں کوئی مماثلت ہی نہیں ہے، کوئی جو ہے مقابلہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم کسی مدرسے میں جاتے ہیں تو ہم سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کچھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے. اگر آتا ہے تو ایڈمیشن ہوگا، اور ایڈمیشن کے بعد 8 سے 9 سال میں وہ ہمیں عالم دین اور مفتیان عظیم بنا کر کے دنیا سے یہ مدرسے سے نکال کر کے جو ہے ہمیں بھیجیں گے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ اور اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ یہ سب کچھ نہیں سوال کرتے ہیں. پڑھے ہوئے ہو یا نہیں، کتنا پڑھے ہوئے ہو، کیا پڑھنا چاہتے ہو، یہ سب کچھ نہیں. ارے حد تو یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تم مومن ہو یا نہیں. غوث اعظم کی بارگاہ میں جب آنے والا آتا ہے تو غوث اعظم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کتنا پڑھا ہے اور تم ہو کون. جب آتا ہے تو وقت کا وہ چور اور ڈاکو ہوتا ہے، اور جب بھیجتے ہیں تو لمحے میں اسے ابدال کی سند دے کر کے نوازا کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی، اور یہ ہوتا ہے عالم جو 10 سالوں میں وہ اسے جو ہے مفتی اور جو ہے عالم دین بناتا ہے. اور جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو وہ یہ کچھ نہیں پوچھتے ہیں. اگر ایمان نہیں بھی ہوتا ہے تو اسے مومن بھی بناتے ہیں، عالم دین بھی بناتے ہیں، وقت کا مفتی بھی بناتے ہیں. اور نہ وہ 8 سال لیتے ہیں، نہ 10 سال لیتے ہیں، نہ 12 سال لیتے ہیں. صرف نگاہ ولایت اٹھتی ہے، وقت کا چور بھی ہوتا ہے تو اسے عالم دین بھی بنا دیتے ہیں اور ولی کامل بھی بنا دیا کرتے ہیں. یہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنا مقابلہ کس سے کرنے جا رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں. کیوں ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، کیوں ہم اپنی دنیا کو تباہ کاریوں میں ڈال رہے ہیں. خدا را سوچو، سمجھنے کی کوشش کرو. اور ایک بات میں بتا دوں کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ چور آیا، چور ہی تھا نا، چور آیا. اب بتائیے چور ہوگا تو کیسا ہوگا؟
चोर होगा, उसके पास क्या होगा? कोई इल्म होगा, कुछ होगा। चलिए, ये तो चोर की बात हो गई। तो चोर भी आया तो कुछ नहीं पूछा कि तू कुछ पढ़ा हुआ है या नहीं, तू जानता है या नहीं, यहां तुझे बनने और संवरने में बड़ा टाइम लगेगा। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जो बहुत सारे लोगों ने बरसों बरस 40-40 साल तक जा करके मुजाहिदा किया और वहां जा करके खलवत में बैठ करके मुजाहिदा करने के बाद उन्हें हासिल हुआ। तो एक बात मैं एक चीज और मैं बता दूं, ध्यान में आ गई वो बात में आलिम सिर्फ आलिम बनाना जानता है, वो खुद भी आलिम होता है, तो वो सिर्फ आलिम बनाना जानता है, लेकिन किसी आलिम की ये मजाल नहीं है कि वो पढ़ा करके फिर वापस ले ले। कभी सुना है? हमारे उस्ताद ने हमें हाफिज बनाया है, अब उनकी ये मजाल नहीं है कि मेरे दिल के अंदर से कुरान को छीन ले। हमारे उस्ताद ने हमें आलिम दीन बनाया है, उनकी ताकत नहीं है कि वो हमारे दिल से इल्म को छीन ले। लेकिन एक वली की शान ये भी होती है कि अगर वो देना जानते हैं तो वो छीनना भी जानते हैं। और गौसे आजम की बारगाह में ऐसे हुआ कि एक आलिम दीन साहब को अपने इल्म का बड़ा अकड़ हुआ और उन्होंने कहा कि मैं तो आज जाऊंगा गौसे आजम की बारगाह में और जाने के बाद उनसे ऐसा सवाल करूंगा कि वो मुरीद के सामने शर्मिंदा और पसीमा होंगे। ये सोच लेकर के चले। और उन्हें तो मालूम था नहीं, इसलिए कि वो सिर्फ आलिम थे, वो सिर्फ आलिम थे, उन्हें नहीं पता था। वो चले और जैसे ही सरकार गौसे आजम के बारगाह में आए, अभी कदम ही रखाया है बारगाह में, वो जो कुछ पढ़ा हुआ था वो सब खत्म, सारा खत्म हो गया। अब ये हक्का बक्का रात भर तैयारी किया, शानदार वो सवालात किताबों से निकाला कि पूछूंगा और उन्हें जलील करूंगा। वो कदम रखते ही सारा सीना खाली, सारा कल्ब उनका तारीख हो गया, घबरा गए और कदमों में गिरे। गौसे आजम मुस्कुराए, फिर एक निगाह उठाई और डाली तो वो सब कुछ जो मौजूद था उनके पास दोबारा वापस आ गया। तो एक आलिम की शान ये होती है, वो सिर्फ पढ़ता पढ़ाता है, लेकिन एक वली की शान ये होती है कि वो पढ़ता भी है तो लम्हे में पढ़ाता है और जब छीनना चाहता है तो लम्हे में छीन भी लिया करता है। इसलिए उनसे टक्कर लेने की कोशिश न की जाए। अल्लाह का वली वो होता है तो चोरों को बख्श देते हैं, वो अब्दाल की सनद, इससे सवा भी क्या हो, करम गौसे पाक था। आप देखें, और शायर कहता है उनके तसव्वुफात का आलम न पूछिए, उनके तसव्वुफात का आलम न पूछिए। भाई ये तसव्वुफ है क्या? तसव्वुफ किसे कहते हैं? तो हम आम फाम जुबान में आपको समझा दें। तसव्वुफ कहते हैं इख्तियार को। किसको कहते हैं? इख्तियार को, हुक्मरानी को, किसी पर कब्जा कर लेने को, किसी काम में दखल अंदाजी करने को, इसको कहते हैं तसर्रुफ। तो उनके तसर्रुफात का, यानी अल्लाह के वलियों के तसर्रुफ के ताल्लुक से हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनके तसर्रुफात का आलम न पूछिए, अपने तसर्रुफ में मत ले जाइए। हमारी दखल अंदाजी तो हमारे अपने घर में नहीं है, हमारा तसर्रुफ तो अपनी औरतों पर नहीं है, हमारा तसर्रुफ तो अपने बच्चों पर नहीं है, हमारा तसर्रुफ तो अपने मुआशरे और समाज पर नहीं है। अब चले हम अल्लाह के वलियों से टक्कर लेने के लिए। इसलिए होश का कान लें और सोचें तो ये अल्लाह के वली होते हैं कि उनके तसव्वुफात का आलम न पूछिए। कि गौसे आजम और औलिया अल्लाह वो होते हैं कि उनका तसव्वुफ इतना होता है कि सिर्फ वो घरों में नहीं, बेटों पर नहीं, अपने मुआशरे और समाज में नहीं, बल्कि जो अल्लाह का वली होता है वो चाहे जहां भी होता है, अगर बगदाद में भी होता है, रहता बगदाद में है और सारी कायनात में वो तसव्वुफ किया करता है, दखल अंदाजी किया करता है। जिसे चाहता है वो अपनी मदद पहुंचा देता है और जिसे चाहता है मुसीबत से उसे निजात दिला देता है। ये अल्लाह का वली हुआ करता है। तो उनके तसव्वुफात का आलम न पूछिए, चलता था किस्मतों पे कलम गौसे पाक का। किस्मत बदलने वाली शख्सियतें होती हैं ये, जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है। इसलिए अल्लाह के वलियों की शान को हम और आप समझें।
اب یہ بھی دیکھ لیجئے بھائی. اب چلیے نزدیکی چلیے بارگاہ خواجہ میں پہنچتے ہیں. اے خواجہ آپ کے پاس جوگی جے پال بھی آیا تھا. ہاں آیا تھا. تو حضور اس کو آپ نے کیا بنا دیا؟ مومن بنا دیا. تو غریب نواز جواب میں مومن کی بات کرتا ہے. ارے ہمارے یہاں سمے لگتا ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں وقت نہیں لگتا. یہ تو اور جگہ ہوتی ہیں جہاں سب کچھ بنانے میں سمے لگتا ہے. جوگی جے پال کو جب تک چھوڑے رہا میں نے پورا تصرف کرنے کا حق دے دیا, کر لے جتنا تصرف کرنا ہے. اس نے بھی سوچا کہ شاید آج ہم جو ہے غریب نواز کو میں معاذ اللہ دھول چٹا دوں گا. خوب اچھلا کودا, جتنا چاہتا تھا, جتنا چاہا اچھلا کودا. کبھی سانپ بھیجا, کبھی پتھروں کی بارش کیا, کبھی آگ برسایا, سب کچھ کیا. جب ساری تدبیریں کر کے وہ تھک گیا تب وہ ہوا میں پرواز کرنے لگا. تب غریب نواز نے کیا کہا؟ بھائی اگر کوئی شاگرد بگڑ جائے تو ہم اگر پڑھنے نہ آئے نا تو ہم اپنے شاگردوں کو بلانے کے لیے 1-2 بچے کو بھیجتے ہیں. دیکھ فلاں نہیں آیا, گھر جا پتہ لے کر کیا, بلا کے لا, پکڑ کر کے لا. اور یہ خطرناک قسم کا جادوگر تھا, اتنا خطرناک کہ سارا کرتب دکھا چکا تھا, آگ کی بارش کر چکا تھا, پتھر کی بارش برسا چکا تھا, سانپ اور اژدہے بھیج چکا تھا, سارا جتن کر چکا تھا, اور ساری طاقتوں کی اس کو جو ہے غریب نواز نے بھی دیکھا اور آپ کے چاہنے والے مریدین نے بھی دیکھا, سب دیکھا. لیکن جب وہ پرواز کرنے لگا تو غریب نواز نے اپنے کسی مرید یا کسی اپنے چاہنے والوں سے یہ نہیں کہا جا اب یہ بہت ہو گیا, بہت اچھل کچھ چکا, اب جا اب پکڑ کر کے لا. نہ, کسی سے نہیں کہا بھی تو ایک بے جان چیز سے, اور ایسی چیز سے کہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ ہم جیسے لوگوں کے عقل کو ٹھکانہ کیسے لگایا جاتا ہے. اس لیے غریب نواز نے کسی اپنے شاگرد سے, کسی اپنے خادم اور کسی مرید سے نہیں کہا, بلکہ بے جان پتھروں میں, بے جان جوتیوں میں جان پیدا کی اور کہا جوتی اس کے عقل کے لیے کسی اور جاندار چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس بدبخت کو بتانے کے لیے تیرا جانا ضروری ہے, تاکہ جب تجھے ہوا میں اڑتا ہوا دیکھے تو ویسے ہی اس کے جادو کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائے اور اسے مارتا ہوا لا اور میرے قدموں میں گرا. وہ جوتی جو ہے بغیر پیٹرول کے, بغیر پر کے, بغیر کسی آلات کے جو ہے وہ صرف ایک اشارہ خواجہ میں جو ہے وہ ہوا میں پرواز کرتی ہے, اور جوگی جے پال کے سروں پر مارتے ہوئے قدموں میں لا کر گراتی ہے, اور اس کے بعد گرانے کے بعد ادھر وہ توبہ کرتا ہے. غریب نواز نے کہا تو نے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے, تو اب ہم بھی ویسے ہی خالی نہیں بھیجیں گے, ایمان تو لے آیا ہے اور عالم میں بناتا ہوں, اور وقت کا لمحے میں تجھے ولی بھی بنا دیتا ہوں. تو یہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو لمحے میں ایمان بھی عطا کر دیتا ہے اور اسے عالم دین بھی بنا دیتا ہے اور ولی کامل بھی بنا دیتا ہے. وہ نہیں دیکھتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کچھ پڑھا ہوا ہے یا نہیں, اس کو کچھ آتا ہے جاتا ہے یا نہیں. یہ ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے اور یہی چیز ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تھوڑا سا علم میں آیا نہیں, دیکھیے کیسی انانیت بھر جاتی ہے, کیسی عقل پیدا ہو جاتی ہے. ایسے ہی عقل والے جب ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے تھے نا تو انہیں کچھ نہیں نصیب ہوتا تھا, جو ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا تھا. لیکن جو انکساری اور تواضع کے ساتھ جایا کرتا تھا نا, جب تک اکڑتا رہا جوگی جے پال کچھ ملا, جب تک اکڑ کر کے رہا کچھ ملا نہیں ملا. لیکن جب قدموں میں آ کر کے خالی کہا حضور بس معاف کر دیجئے, بس معاف کر دیجئے,
بس اس محفل ہے نہ صرف ہی کہ اسے صرف جو ہے اہل ایمان بنایا، بلکہ لمحے میں اہل ایمان بھی بنا دیا اور ولی کامل بھی بنا دیا۔ اور سنو، جو ولی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے، وہ مفتی بھی ہوتا ہے، وہ سارے علوم کا جاننے والا ہوتا ہے۔ اللہ اسے ولی اسی وقت بناتا ہے جب وہ اسے عالم دین بنا دیا کرتا ہے۔ تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ لمحے میں اس کی قسمت بدل دیا کرتا ہے۔ اور یہ تو ولیوں کے ولی ہیں، ان کا تو قدم جب تک کوئی اپنے کاندھے پر نہ رکھے اللہ اس کو ولی بھی نہیں بناتا، اللہ اسے ولی بھی نہیں بناتا ہے۔ یہ ہے ہمارے غوث کی شان، یہ ہے ہمارے سید الاولیاء کی شان، یہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سنو، جب حضرت غوث اعظم نے یہ فرمایا تھا نا کہ میرا یہ قدم تمام روئے زمین کے ولیوں کے کاندھے پر ہے، تو ایک شخص نے اس وقت انکار کیا تھا، تاریخ پڑھیے، میں نام نہیں لوں گا، ایک شخص نے انکار کیا تھا اور کہا تھا یہ کون سے ولی ہیں، میں نہیں رکھتا ان کا قدم۔ تو نگاہ ولایت سے سرکار غوث اعظم نے دیکھ لیا، دیکھا تو غوث اعظم نے فرمایا تھا اچھا اس نے میرا قدم نہیں رکھا۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا تھا اب اگر اس نے میرا قدم اپنے کاندھے پر نہیں رکھا ہے تو اب یہ سور کا قدم اس کے کاندھے پر رکھا ہے گا۔ سنیے اللہ کا ولی کون ہوتا۔ اور زمانے نے دیکھا کہ وقت آیا کہ سور کو کاندھے پر لے کر کے چلتا تھا، سور کو کاندھے پر لے کر کے چلتا تھا۔ تو جو اللہ کے ولیوں سے جب اس کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نہ وہ دنیا کا رہتا ہے نہ پھر وہ دین کا رہا کرتا ہے۔ اور جو سید الاولیاء سے ٹکر لے اب بتائیے اس کا کیا ہوگا۔ تو یہ مختصر سی گفتگو، چونکہ یہ جمعہ ہے، وقت بہت قلیل ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اولیاء اللہ کی اہمیت، افضلیت سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان اولیاء اللہ کی محبت پر ہم سب کو قائم رکھے، اور انہی اولیاء اللہ کی محبت پر اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔